ہوا اس دین کے راستے کے اندر، تب جا کے اللہ کا دین غالب ہوا ہے۔ ہمیں کام کرنا ہے، باقی ہدایت کس کو ملے کس کو نہ ملے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، ہمیں اس کے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے یا بخش دے گا، اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے یا عذاب دے گا، دونوں تراجم ممکن ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد کی آیت میں سود کی حرمت کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 279 کی تشریح کی روشنی میں عرض کیا جا چکا ہے کہ سود کی حرمت کے احکامات گریجولی آئے تھے، تدریجاً آئے تھے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 278 279 آخری آیات ہیں سود کے موضوع پر جو کہ نازل ہوئیں۔ اس وقت ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ تدریجی احکامات کے ضمن میں آئی تھی، اور یہاں سود مرکب یعنی کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے متعلق بھی نوٹ فرما لیجئے، منافقین نے قتال سے جی چرایا تھا، اس کی بنیادی وجہ ہے دنیا کی محبت کا دل میں پیدا ہو جانا، اور دنیا کی محبت کی ایک علامت ہے سود خوری۔ انسان چاہتا ہے کسی طرح پیسہ مجھے مل جائے، چاہے دوسرے کا خون نچوڑ کر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پوری سوسائٹی پر ظلم کر کے ہی کیوں نہ ہو، اس کی ممانعت کر دی گئی۔ مزید یہ کہ یہ سود حرام ہے، اور حرام خوری سے بزدلی پیدا ہو جاتی، پھر دین کے لیے محنت نہیں ہو سکتی۔ تو اس دنیا کی محبت کو مٹانے کے لیے، اس بزدلی سے بچانے کے لیے سود کی ممانعت کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ، کمپاؤنڈ انٹرسٹ نہ لو، واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ یہ گریجولی حکم آیا تھا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 279 میں کہہ دیا گیا فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم باز آ جاؤ، سود کے نظام کو چھوڑ دو، تو تمہارے لیے رأس المال ہے، پرنسپل اماؤنٹ ہے۔ گویا فائنلی سمپل انٹرسٹ کی بھی نفی کر دی گئی، تو نہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی اجازت ہے نہ سمپل انٹرسٹ کی اجازت ہے، ہر قسم کا سود ہمارے دین میں حرام ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور ڈرو اس آگ سے جو کفر کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ سود ہے جو انسان کو کفر اور جہنم کی آگ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انفرادی سطح پر فوراً ہمیں بچنا چاہیے، اور اجتماعی نظام میں سود کا نظام جاری ہے، اس کو بدلنے کی ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف، عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی وسعت، جس کی وڈتھ آسمانوں اور زمین کی مانند ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِین، تیار کی گئی ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ ہماری زبان کی اصطلاح میں میکسیمم کسی شے کی وسعت کا اگر ہم اندازہ کرنا چاہیں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ آسمان اور زمین کے برابر ہے، لیکن جنت اصلاً کیسی ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بخاری شریف کی حدیث، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث سے قدسی ہے، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گیا۔ تو یہ ایک اندازہ ہے جو ہمیں دیا گیا، اتنی وسیع ہے، وسعت کا، وڈتھ کا یہ عالم ہے، تو اس کی لینتھ کیا ہوگی، اس کی لمبائی کیا ہوگی، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو کہا کہ اگر بھاگ دوڑ کرنی ہے، کمپیٹ کرنا ایک دوسرے سے، محنت کرنی ہے، تو دنیا کے چند مال و اسباب کے لیے نہ کرو، یہ تو ختم ہو جائے گا۔ اس جنت کے لیے کوشش کرو جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے، اللہ کی بخشش کے لیے کوشش کرو کہ جس کے بعد تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ ہمیں اس کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دوڑو، آگے بڑھو اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِین، جو تیار کی گئی ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ جنتی لوگوں کی صفات کیا ہیں؟ اگلی آیت میں بیان کیا گیا، الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک دانہ دے کر ہی بچ سکو تب بھی بچنے کی کوشش کرو۔ آدمی یہ نہ دیکھے کہ میں کیا دے رہا ہوں،
بلکہ یہ دیکھے کہ میں کس خلوص کے ساتھ دے رہا ہوں۔ اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ تو چاہے خوشحالی ہو چاہے تنگ دستی ہو، ضرور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، پہلوان طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، ریسلنگ کے اندر کسی کو ہرا دے، وہ نہیں، طاقتور وہ ہے جو اپنے آپ کو غصے میں کنٹرول میں رکھے۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، مزید ان صفات کا بیان آ رہا ہے جو جنت والوں کی ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور اگر وہ لوگ کبھی کوئی بری بات کر بیٹھتے ہیں، کوئی بے حیائی کر بیٹھتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، اگر کر بیٹھ جائیں، کبھی ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر کوئی ظلم کر بیٹھیں، کوئی نافرمانی کا کام کر بیٹھیں، ذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو بخشنے والا ہو۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو کچھ انہوں نے کیا وہ اس پر اڑے نہیں رہتے، وہم یعلمون، جبکہ وہ جان لیتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ تو اہل ایمان کی شان کیا ہے؟ گناہ نہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ کہ اگر گناہ ہو جائے تو بندہ رجوع کرتا ہے کہ نہیں کرتا اللہ کی طرف۔ گناہ تو ہو گیا، گناہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ شریف میں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تمام کے تمام انسان خطا کار ہیں، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو گناہ ہو سکتا ہے، یہ بعید نہیں، اصل شے ہے کہ بندہ گناہ پہ اڑا نہ رہے بلکہ رجوع ہو جائے اللہ کی طرف، سچی توبہ کرے، اور وہ یہ ہے کہ گناہ کو بالفعل ترک کر دے، یہ اصل توبہ ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے بخشش، وجنات، اور جنتیں، باغات، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور کیا ہی عمدہ بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو خرچ کرنے والے ہیں ہر حال میں، جو غصے کو پی جانے والے ہیں، جو معاف کرنے والے ہیں، جو عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں، جو اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینے والے ہیں، اور جو گناہوں پر اڑنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما۔ قد خلت من قبلکم سنن، گزر چکے ہیں تم سے پہلے بھی طریقے اور واقعات، فسیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کر دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیے قرآن کہتا ہے سیر کرنی چاہیے، لفظ یہی لیا جاتا ہے، لیکن کس لیے؟ دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اگر ادھر دنیا میں کہیں جانا بھی ہے تو ایک مقصد یہ بیان کیا گیا کہ عبرت حاصل کرو گزشتہ لوگوں کے حالات اور واقعات سے۔ ہمارے ملک میں مونجو دڑو، ہڑپا، ٹیکسلا، یہ بڑی بڑی تہذیبیں جو برباد ہو گئیں موجود ہیں نا، ان کے آثار موجود ہیں، لوگوں نے پکنک پوائنٹ بنا لیا، عبرت ذرا بھی حاصل نہیں ہو رہی۔ اتنی عظیم تہذیبیں تھیں تو کیوں برباد کر دی گئی؟ تو بھائی یہ دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ ہے وضاحت لوگوں کے لیے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت اور نصیحت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اس کے بعد بڑی پیاری ہدایات اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں، ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور نہ کمزور ہو جاؤ نہ غم کھاؤ، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم ہی غالب رہو گے مسلمانوں اگر تم ایمان والے ہو۔ غزوہ احد میں یہی ہوا، ابتداء مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تھی، اس کے بعد بازی پلٹ گئی، مسلمانوں کو شکست ہو گئی وقتی طور پر، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو اس پر اللہ کی طرف سے مورال کو بلند کیا جا رہا ہے، کمزور نہ ہو جاؤ اور غم نہ کرو، تم غالب رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو، حقیقی ایمان ہو تو اللہ اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے۔ آج ہمارے زوال کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ حقیقی ایمان ختم ہو گیا ہے، جو کہ ملتا ہے قرآن حکیم سے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 2،
سورہ التوبہ